لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقت الواقية ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صلوات پر محمد و آل محمد حضرات مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس شب جمعہ کی مجلس کے ساتھ ساتھ کسی مومنہ اور مومن کے ایصال ثواب کی بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داریاں بنتی ہیں جب بھی ہم کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی نیک کام انجام دیں تو اپنے دوست و احباب، اپنے عزیز و اقارب کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ وہ سب ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے دوست و احباب، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے لیے اس دنیائے برزخ میں کچھ بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے۔ کل تک وہ اچھائیاں کرتے تھے، نیکیاں بجا لاتے تھے، خوبیاں انجام دیتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، جہاں تک ہو سکتا تھا اچھائیاں، اخلاقیات، یہ تمام چیزیں وہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن آج نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، گویا کہ فائل بند کر دی گئی ہے، اب وہ فائل کھلے گی نہیں، لیکن اس کے اپنے اعمال کی فائل بند ہو گئی ہے۔ جو کچھ وہ کرتا تھا تو اس کو جزا اور سزا، یہ جو ہمارے کاندھوں کے اوپر دو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت ان کی نظریں ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں، تو یہ ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں۔ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں، ہم برے کام انجام دے رہے ہیں تو یہ کرامن کاتبین ہمارے سب کچھ اعمال دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نگاہیں ہمارے اوپر رہتی ہیں اور ہمارے پورے ہفتے اور پورے ویک کے اعمال حضرت کے خدمت میں پہنچتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا،
کبھی امام روتے بھی ہیں تو کبھی امام مسکراتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ روتے ہیں ہماری اور آپ کی بدعمالیاں دیکھ کر کے، برائیاں، ہمارے گناہ، ان سب کو دیکھ کر کے امام علیہ السلام روتے بھی ہیں اور مسکراتے ہیں اس وقت جب ہمارا اعمال جو ہے وہ اچھائیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے امام کو رلائیں اور چاہتے ہیں ہم اپنے امام علیہ السلام کے روح اقدس کے اوپر مسکراہٹیں دیکھیں، تو دونوں چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم کبھی نہیں برداشت کر سکتے، تحمل کر سکتے کہ ہمارا امام روئے، بلکہ ہمارا کوشش یہی رہے گی ہمارا امام مسکرائے، ہمارے امام کے روح اقدس پر مسکراہٹیں اور مسکراہٹوں کے پھول برستے رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، جب ہم تعلیمات اہل بیت علیہم السلام پر ہم عمل کریں گے۔ آپ غور کیجئے گا، مکمل قرآن کریم ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اقوال ائمہ علیہم السلام ہمارے یہاں موجود ہیں، پوری کی پوری نہج البلاغہ امام کائنات کی موجود ہے ہمارے سامنے۔ اے کاش ہم تھوڑا بہت ایک ایک کلمہ قصار پڑھ لیں تو ہماری زندگی بنے، ہمارے بچوں کی زندگی بنے، ہمارے جوانوں کی زندگیاں اچھے کاموں کی طرف جائیں اور برے کاموں سے ہم لوگ پرہیز کریں۔ آپ غور کریں کہ سورہ واقعہ کیا ہے؟ اس سورہ واقعہ کو سورہ قیامت بھی کہتے ہیں، چونکہ قیامت کا تذکرہ اس سورہ میں بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ آپ غور کریں، جب قیامت کا تذکرہ اس سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے تو پھر امام اور معصومین علیہم السلام کے اقوال کیوں ملتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جب بھی ہم دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں یا عمر کے لیے دعا کریں، تو دعا یہ نہ کریں کہ اے میرے پروردگار تو ہمارے رزق میں وسعت قرار دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے رزق کو بڑھا دے، بلکہ رزق کے لیے یا عمر کے لیے جب بھی دعائیں فرمائیں تو یہ کہیں کہ اللہ تو ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ تو ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک عالم تھے جو ایک آیت اللہ جو بیمار ہو گئے تھے، ان کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے وہ گئے، اور جب عیادت کر چکے، دعائیں بھی دیں ان کو، اور چلتے وقت اس عالم نے ان سے یہ کہا، خداوند متعال آپ کی عمر کو دراز کرے، آپ کی عمر کو بڑھائے۔ تو انہوں نے کہا، خداوند متعال آپ کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائیں۔ کہا فرق کیا ہے دراز میں اور برکتوں میں؟ کہا چیزیں جو ہیں وہ دراز بہت ہوتی ہیں، شیطان جو ہے اس کی عمر میں بھی درازی ہے، اس کی عمر بھی لمبی ہے، لیکن اس لمبی عمر میں برکت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیشہ دعا کرو کہ ہماری عمر میں اے اللہ تو برکت عطا فرما، تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کے پاس کھانے پینے کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پر کیا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن برکتیں نہیں ہیں۔
تو برکت اور ہے، اضافہ ہونا کچھ اور ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ دعائیں کیجئے کہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما اور ہمارے عمر میں برکت عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اولاد میں برکتیں، بچوں میں برکتیں، اعمال میں برکتیں، ہر کام میں برکتیں، جزا میں برکتیں، خیر میں برکتیں، اخلاقیات میں برکتیں، خاندان میں برکتیں۔ اگر آپ آج کا دور ہم اور آپ دیکھیں تو آج کے دور میں سب کچھ مل رہا ہے۔ پرانا دور تھا، لوگوں مشکلات تھیں، مصائب تھے، تکلیفیں تھیں، لیکن ان تکلیفوں میں بھی بڑا مٹھاس ہوتا تھا، بڑا شیرینیت ان تکالیف میں پائی جاتی تھیں۔ لیکن آج سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس نہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم ملتا ہے، نہ اپنی بیوی کے لیے ٹائم ملتا ہے، نہ اپنے والدین کے لیے ٹائم ملتا ہے، نہ اپنے والدہ کے لیے اس کو ٹائم مل پاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنا ٹائم نکالیں۔ یہ ایک چھوٹی سی عمر ہے، 60 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 100 سال اگر حد سے حد اگر گزر جائے تو بڑے ہی وہ شخص خوش نصیب، وہ افراد خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو 100 سال کی عمر مل جائے، وگرنہ بڑا مشکل ہے اس دور میں انسان کا 100 سال یا 100 سال سے پار کر جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ہاں، اگر ہم غور کریں، اگر آپ دیکھیں ہمارے مراجع حضرات، ہمارے بڑے علماء، اگر خود آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی کو آپ دیکھیں، ان کی کتنی آج عمر ہے؟ ان کی عمر آج 104 سال یا 105 سال ایج ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی عمر کتنا ہے؟ ان کی 95 ایئرس کے وہ ہو چکے ہیں۔ جناب اسحاق کتنا؟ یہ تمام وہ علماء ہیں جو اپنے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اصولوں کے پابند ہوں تو ہماری عمروں میں بھی برکتیں ہوں گی۔ اگر ہم اپنے اصولوں کے پابند نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم پوری رات جاگ جاتے ہیں، پوری رات بیدار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح سحر نمودار ہوئی، نماز تہجد تو چھوڑیے، ہم نماز صبح بھی جو واجب نمازیں ہیں، جو واجب نمازیں اللہ نے ہمارے لیے اوبلیگاتوار کیا ہے، جن کو واجب قرار دیا ہے جن کو، تو ہم ان واجب نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا شکر کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، شکر خدا صرف زبان سے شکریہ کہہ دینے کا نام شکر خدا نہیں ہے۔ صرف الحمدللہ بڑا آسان ہے کہہ دینا، کوئی نعمت مل گئی ہے کہیں بہت اچھا ہے، الحمدللہ بھی کہا جائے، شکریہ بھی ادا کیا جائے، لیکن جو سب سے بڑا شکریہ ہے پروردگار کا، جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو اپنے سر کو سجدہ الہی میں اس کے معبود کی بارگاہ میں ہم اپنے سر کو جھکا دیں اور 2 رکعت ہم نماز شکر ادا کریں۔ آپ غور کریں، کبھی کبھی ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، ان کی فکر یہ ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، تو ہم ان کے لیے ہدیہ کیوں بھیجے نہیں؟ مثلاً ویک میں یا روزانہ کم سے کم ہر امام کو معین کر لیں کہ اس روز ہم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک تحفہ بھیجیں گے، اور وہ تحفہ کون سا تحفہ ہے؟ وہ تحفہ ہے صلوات کا تحفہ۔ صلوات سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو صلوات سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے کہ 100 مرتبہ ہم ائمہ معصومین علیہم السلام پر، پھر دوسرے ویک ہم امام حسن، امام حسین، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے
اگر آپ بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ایک تسبیح پڑھ لینا بہت وقت اس میں نہیں لگتا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر بہترین طریقے سے پڑھا جائے، عالی ترین طریقے سے پڑھا جائے، 10 منٹ میں پورے 100 مرتبہ آپ اس صلوات کو پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی معصوم اور کسی بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ ہدیہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آخرت میں ہمارے لیے کام آئیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران میں ایک بہت بڑے خطیب ہیں انصاریان، آغای انصاریان، میں نے ان کی زبانی سنا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ایک عالم دین تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ آپ غور کریں کہ یہ محبت، یہ عشق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کتنا عظیم عشق ہے، کتنی بڑی محبت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا محبت آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے، ایک بیٹی تھی تنہا، لیکن بیماری کا عالم یعنی آخری وقت تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، آ جا نہیں سکتے تھے، بیمار تھے، بہت علیل تھے۔ ایک بچی تھی، وہی بچی ان کی خدمات انجام دیتی ہیں، اور زیادہ تر دیکھا بھی یہی ہوا ہے، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو آخری وقت میں اپنے والدین کے کام آتی ہیں۔ خداوند متعال جن جن کے یہاں بیٹیاں ہیں، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ تو آپ غور کریں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کا، خاص طور سے میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ بیٹی کو محبت باپ سے ہوتی ہے اور بیٹے کو انسیت ماں سے ہوتی ہے۔ کبھی بیٹا، یہ آپ لوگوں کا، آپ حضرات کا بھی یہ تجربہ رہا ہوگا کہ بیٹا باپ سے اگر اس کو کوئی نیاز مندی ہے، کوئی ضرورت ہے، تو بیٹا باپ سے عرض نہیں کرتا، بیٹا باپ سے نہیں کہتا، بلکہ وسیلے سے کہتا، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بابا سے کہہ دو کہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ بیٹا جو ہے ماں سے انسیت رکھتا ہے اور بیٹی باپ سے انسیت رکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ چنانچہ وہ عالم دین کہتے ہیں ہم ان کے یہاں گئے اور بڑی ہی تکلیف میں تھے، بیٹی خدمات انجام دیتی تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور بارگاہ پروردگار میں وہ دعا گو ہوئے، اے اللہ ایسے تو تیری مصلحت ہے، جب تک تو زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے، لیکن وہ زندگی کس کام کی جس زندگی میں تیرا سجدہ کامیابی کے ساتھ نہ کر سکتے ہوں، وہ زندگی کس کام کی جس میں رکوع صحیح طریقے سے نہ بجا لا سکتا ہوں، وہ زندگی کس کام کی جس میں تیرے لیے قیام میں صحیح طریقے سے نہ کر سکتا ہوں، وہ زندگی کس کام کی جس میں میں تیرا سجدہ صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکتا ہوں۔ ویسے میں یہ نہیں کہتا میں مرگ اور موت طلب نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، حدیث معصوم ہے کہ کبھی بھی پریشان ہو کر کے، تکلیفوں سے جوجھ کر کے کبھی اللہ سے یہ مت کہیے کہ اللہ مجھ کو موت دے دے، نہیں، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تک انسان زندہ رہے گا وہ دعا کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا۔ ممکن ہے بغیر توبہ کے اس دنیا سے اٹھ جائے، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ رکھے انسان، بلکہ کہے کہ میری عمر میں برکت عطا فرما تاکہ میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہوں، اور گنہگار ہوں تو توبہ کر سکوں، توبہ کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم اٹھے ہیں۔ تو وہ بیٹی تھی،
ان کے دل میں یہ خیال ہوا اور انہوں نے ایک صدا سنی کہ ٹھیک ہے آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ اب وہ عاشق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کیسا رہا ہوگا؟ آپ غور کیجئے کہ جو صدا سن رہا ہے، ممکن ہے ملک الموت کی آواز ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں آج تم ہمارے مہمان رہو گے۔ چنانچہ اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو بلانے کے بعد کہا ہے بیٹی میں تو اٹھ سکتا نہیں، میں چل نہیں سکتا اور میرا وضو باطل ہو گیا ہے، پانی لاؤ اور مجھ کو وضو کراؤ۔ کہا بابا کیوں وضو کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں اور قریب ہے ان قریب میں اپنے محبوب کے پاس پہنچوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جب اپنے محبوب کے پاس جاؤں تو بغیر وضو کے جاؤں اور بغیر طہارت کے جاؤں۔ اس لیے کہا ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کہ جب آپ لوگ بستر استراحت پر رات کو سونے کے لیے پہنچے تو پہلے وضو کر لیجئے اور وضو کر کے تب جا کر کے بستر استراحت پر آئیے، تاکہ آپ کی پوری اور مکمل رات جو ہے وہ عبادت میں گزر جائے۔ چنانچہ ایک ٹائم آیا، وضو کیا اور بیٹی نے پوچھا بابا میں آپ کی بدلی ہوئی کیفیت دیکھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ کہا بیٹی میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا بیٹی نے کہا بابا کون محبوب ہے؟ میرا محبوب حسین ابن علی ہے، میں اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم یہ سچ ہے، وقت مرگ وقت موت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور جو محبان آل محمد ہوتے ہیں، جو عاشقان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہوگی۔ آپ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ کا نام سورہ قیامت بھی ہے اور سورہ واقعہ بھی ہے۔ واقعہ اس لیے ہے کہ پہلی ہی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے، واقعہ یعنی قیامت۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی کچھ لوگوں کو بلند کر دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو پست کر دیا جائے گا۔ پست کون لوگ ہوں گے؟ جو مومنین ہوں گے ان کو بالا کیا جائے گا، ان کو بلندی عطا ہوگی، اور جو مومن نہیں ہوں گے ان کو پستی عطا کر دی جائے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین میں لرزہ پیدا ہو جائے گا، زمین کانپنے لگے گی، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، پہاڑ کتنے محکم ہیں پہاڑ، لیکن اس مضبوطی کے باوجود یہ پہاڑ چور چور ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور صرف ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے، جس طرح سے ریت ہوتی ہے، بالو ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ہواؤں کے اندر پھیل جائے گی۔ یہ حالت ہوگی جب قیامت برپا ہوگی۔ تو سورہ واقعہ کیا ہے؟ کیوں؟ یعنی انسان کے دل میں ایک خشیت پیدا ہو، انسان گناہ سے پرہیز کرے، انسان گناہ سے دور رہے، اور جب گناہوں سے دور رہے گا عمر میں بھی برکتیں ہوں گی اور اس کے رزق میں بھی خداوند متعال برکت عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود۔ ایک صحابی نے عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑ دی تھی، اتنی اذیت پہنچائی تھی عبداللہ ابن مسعود کو۔ صحابی رسول تھے، عمر کے آخری پڑاؤ میں تھے، عمر ختم ہو چکی تھی، بیمار تھے، اور یہ تیسرے خلیفہ یہ جناب عبداللہ مسعود کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے لیے جب گئے تو ان سے کہا اے عبداللہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر حاجت ہے تو بتائیے۔
تو اس وقت عبداللہ نے کہا تھا کہ جب حاجت تھی تب تو تم نے کچھ دیا نہیں، اور اب ضرورت نہیں ہے تو تم پوچھ رہے ہو، معلوم کر رہے ہو کہ نہیں تمہاری بیٹی کے کام آئے گا، بچیوں کے کام آئے گا۔ نہیں، میں نے اپنے بچوں کو بیٹیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا دیا ہے، ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے۔ اب ان کو کسی چیز کی نیاز مندی نہیں ہے، اب بچوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایک ماں کا کام ہے۔ بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے یہ ماں سکھائے گی۔ باپ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہ ماں کی ہے، چونکہ ماں ہی ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ تو ایک ماں، آپ غور کریں کہ ایک خاتون تھیں، رات کے وقت، صبح کے وقت جب سحر ہوتی تھی تو سحر میں اپنے بیٹے کو اٹھا دیتی تھی، اور اس سحر میں اٹھانے کے بعد، حالانکہ کم سن بچہ تھا، چند سال کا بچہ تھا، 4 سال کا، 5 سال کا ایسا بچہ تھا، لیکن ماں اٹھاتی ضرور تھی اور بچے کو جگاتی تھی۔ سحر میں فجر کے وقت خود تو نماز پڑھتی تھی، کبھی تہجد پڑھ رہی ہے، کبھی نافلہ صبح ادا کر رہی ہے، کبھی صبح کی نماز انجام دے رہی ہے، لیکن بچہ دیکھ رہا ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں نماز ادا کر رہی ہے۔ صبح کی تو 2 رکعت ہے، یہ کون سی نماز اور کون سی عبادت میری ماں ادا کر رہی ہے۔ ماں کبھی کہتی نہیں تھی کہ تم بھی نماز پڑھو، بلکہ بچے کو اٹھا کر کے اچھی غذا عطا کرتی تھی۔ فجر میں صبح کے وقت اٹھاتی تھی، بہترین ناشتہ بنا کر کے اس بچے کو دیتی تھی۔ بچہ صبح سویرے ناشتہ کرتا تھا، لیکن ماں یہ نہیں کہتی تھی اٹھو اور نماز پڑھو۔ صرف یہ کافی ہے بچے کے لیے کہ بچہ دیکھ رہا ہے میری ماں سویرے اٹھتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد پروردگار کا شکر ادا کرتی ہے، پروردگار کا شکر ادا کرتی ہے نماز کی شکل میں، نماز کی صورت میں۔ تو اب بچہ جب بچپن میں یہ دیکھے گا میری ماں صبح سویرے اٹھتی ہے، اور سویرے اٹھنے کے بعد نماز فجر کبھی ادا کرتی ہے، کبھی نماز تہجد ادا کرتی ہے، تو یہ بیٹا اٹھے گا۔ جب یہ بالغ ہوگا، جب اس کے اوپر تکلیف واجب ہو جائے گی، تو یہ خود سے خود اٹھے گا، از خود اٹھے گا، اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا، اس کو بیدار کرنا نہیں پڑے گا، یہ خود سے بیدار ہوگا، وضو کرے گا، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ بچہ جھک جائے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کرتی تھی؟ جب شبہائے قدر ہوتی تھی، بچپن تھا امام حسن کا، بچپن تھا امام حسین علیہ السلام کا، ان کو اٹھاتی تھی، کبھی پانی چھڑکتی تھی، کبھی منہ دھلواتی تھی، تاکہ تمام رات جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں، اپنی ماں کو دیکھیں کہ ماں کیسا سجدہ کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور عالم دین ہمارے گزرے ہیں، علامہ مجلسی مرحوم، جن کی کتاب بہار ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، تقریباً 125 وولیم اس کتاب کے ہیں۔ انہوں نے، ان کے ایک بیٹی تھی، بیٹی کی پرورش کی، درس دے رہے تھے، درس میں جب سب سے بہترین علامہ مجلسی کے شاگرد تھے، وہ تشریف فرما تھے، اور منبر سے جب اترے درس دینے کے بعد، ان کے ایک شاگرد علامہ صالح تھے، ان سے کہا کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، کیا تم آمادہ ہو عقد کرنے کے لیے؟ آج کے دور میں کہے گا کوئی باپ ایسے؟ نہیں کہے گا۔
کہا میری بچی کے ساتھ شادی کرو. کہا علامہ مجلسی اقتصادی ہے، حالت ان کی بڑی اچھی تھی. کہا کہ آقا میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ضعیف ہوں، از حیث اقتصاد مالی اعتبار سے میری اچھی حالت نہیں ہے، میں کہاں آپ کہاں. کہ نہیں، مال ہونا یہ مالداری نہیں ہے، علم ہونا سب سے بڑی مالداری ہے. غریب کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے آپ اس کو غریب نہیں کہہ سکتے، بلکہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو کہیں گے آپ غریب ہے. یہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو جس کے پاس، امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، یتیم کون ہے؟ جس کا باپ مر جائے، جس کی ماں مر جائے، آپ اس کو یتیم کہیں گے؟ نہیں. جس کا باپ مر جائے، جس کی ماں مر جائے، وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. یتیم وہ ہے جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے. تو سب سے بڑی دولت جو ہے وہ علم ہے. علامہ مجلسی نے کہا تم غریب نہیں ہو، تم امیر ہو، تمہارے پاس علم کی دولت موجود ہے. چنانچہ وہ ریسرچ کر رہے تھے، علامہ مجلسی کے داماد، اور ریسرچ کرتے کرتے ان کو حاجت ہوئی. ایک کتاب لکھ رہے تھے، کتاب انتہا پر تھی. علامہ مجلسی کی بیٹی اور جناب صالح کی زوجہ، انہوں نے دیکھا کہ میرا شوہر کسی حاجت کے لیے گیا ہے، تو اپنے شوہر کی جگہ کو سنبھالا، اپنے ہاتھ میں قلم لیا، اور قلم لینے کے بعد جہاں سے عبارت کو چھوڑ کر کے گیا تھا، علامہ مجلسی کی اس بچی نے، اس بیٹی نے اس عبارت کو مکمل کیا. اب جب ان کے شوہر واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے. آپ غور کریں معصومین کیا فرماتے ہیں اس ازدواج کے سلسلے سے، عقد کے سلسلے سے. یہ مت دیکھیے کہ ہونے والا شوہر کے پاس دولت ہے کہ نہیں، ہونے والے شوہر کا نام ہے کہ نہیں، ہونے والے شوہر کے پاس ثروت موجود ہے کہ نہیں. نہیں، یہ سب کچھ مت دیکھو. یہ دیکھو کہ ہونے والے شوہر کے پاس علم ہے کہ نہیں، ہونے والے شوہر کے پاس تقوی ہے کہ نہیں، ہونے والے شوہر کے پاس پرہیزگاری ہے کہ نہیں، ہونے والے شوہر کے پاس اخلاقیات ہے کہ نہیں. اگر اخلاقیات ہیں، علم ہے، ثروت نہیں بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر دیجئے. اور اگر کوئی بد اخلاق ہے لیکن اس کے پاس ثروت موجود ہے، اس کے پاس دولت موجود ہے، تو ہرگز ایسے لڑکے سے کبھی اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کا ایسے لڑکے کے ساتھ کبھی بھی عقد مت کیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، ایک مومنہ اور ایک دو حضرات اور ہیں، ان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس بھی ہے اور شب جمعہ کی مجلس بھی ہے. تو میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ 3 اسماء اور 3 نام جو ہمارے پاس آئے ہیں، اے اللہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے واسطے سے ان تینوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ جوار اہل بیت علیہم السلام ان سب کو عنایت فرما. تمام مومنین کی مغفرت فرما. جو گزر چکے ہیں پالنے والے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو بخش دے. ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. آل محمد علیہم السلام کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ غور کریں کہ ایک بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک تو بیوی کی یاد، دوسرے بچوں کو سنبھالے،
اور اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل منزل ہوتی ہے اگر ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور بچوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی ماں کی جدائی، ان کا فراق بچوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ جن کے والدین کا سایہ ابھی برقرار ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جتنی ہو سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت انجام دیں۔ آپ توجہ فرمائیں، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے گئی ہیں، مولا کیسے روئے تھے آپ جانتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین جب مسجد پیغمبر میں پہنچے اپنے بابا کو اطلاع دینے کے لیے، بابا اماں اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے کہا، آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اور امام علی علیہ السلام اٹھے، تیزی سے قدم گھر کی طرف، بیت الشرف کی طرف حضرت نے بڑھائے، اور تیزی سے ایسے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام جناب زہرا کے رنج میں، آپ کے غم میں، آپ کی مصیبت میں منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئے۔ یہ کیفیت ہوئی مولا علی علیہ السلام کی جب بی بی کی خبر شہادت سنی۔ آپ توجہ فرمائیں، گھر میں حضرت آئے، اور آنے کے بعد بچوں کو تسلی دی، بچوں کو دلاسا دیا، تشفی دی۔ آپ غور کریں کہ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، بچے بلک بلک کے روتے ہیں، بچے فریادیں کرتے ہیں۔ حسنین کی زینب ام کلثوم کی ماں دنیا سے چلی گئی، لیکن اللہ اکبر، زینب آواز کے ساتھ نہیں رو سکتی۔ حسنین کریمین اپنی ماں کے غم میں آواز سے نہیں رو سکتے، کیونکہ بابا نے منع کیا۔ ماں کی وصیت تھی تنہائی میں، اے علی میرے جنازے کو اٹھائیے گا، اس لیے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تمہاری فریادوں کے ذریعے، تمہارے گریہ کے ذریعے سے یہ ہمارے گھر پر آ کر کے جمع ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر علیہ السلام سے بی بی زہرا نے وصیت کی تھی، یا علی تم ہی مجھ کو غسل دینا، یا علی تم ہی مجھ کو کفن پہنانا، یا علی تم ہی میری تجہیز کرنا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ایک طرف بچوں کو خاموش کر رہے تھے، ایک طرف بچیوں کو حکم دے رہے تھے، میں رونے سے تم کو نہیں روکتا ہوں، لیکن رو، آہستہ آہستہ رو۔ اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب نے درد دیوار کی طرف رخ کیا، اور سبکیوں کے ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام رونے لگے۔ اسماء فرماتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ایک طرف تو آپ حسنین کو روک رہے ہیں، زینب ام کلثوم کو رونے سے روک رہے ہیں، دوسری طرف آپ خود سبکیوں کے ساتھ کبھی چیخ مار کر کے رونے لگتے ہیں۔ اے اسماء، جو میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، ہائے یہ تکلیفیں فاطمہ زہرا اپنے ساتھ لے کر کے چلی گئیں۔ جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیے ٹوٹی ہوئی ہے، فاطمہ کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، فاطمہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، فاطمہ کے نشان پڑے ہوئے ہیں، آپ کی پشت مبارک جو ہے وہ دروں سے اور تازیانے سے اسماء وہ نیلی ہوئی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں عرض کروں گا، اے میرے مولا، اے امیر المومنین علی علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का चेहरा भी देखा, आपने टूटा हुआ पहलू देखा, आपने टूटी हुई पसलियाँ देखी, आप ज़ब्त न कर सके। सलाम हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कि जिन्होंने अपने बाबा के लाशे को अपने हाथों से उठाया, लेकिन वो लाशा जिस पे गर्दन नहीं थी, जिसके ऊपर खाली तन्हा मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसमें अथर था, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला के सुपुर्द किया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअहा फ़ीहा बेअदद मा अहाता बिही इल्मुक। अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन की जुमला दुआओं को मुस्तजाब फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, हमको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ अल्लाह, तुझको अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वास्ता जहाँ जहाँ मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आबाद हैं, उनके जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, नामूस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कुल्ली और सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगारा, तुझको अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं, उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमको तालीमात आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार मौला के ख़ादिमीन में फरमा। परवरदिगारा, मराजिन किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, तुझको अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वास्ता तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।